السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، چمکتے ستارے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان کا اسلام قبول کرنا۔ تو آج گفتگو ہوگی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، خلیفہ برحق کی زندگی پر۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور ان کی دورہ خلافت کے اندر اسلام کو دور دور تک پھیلا دیا گیا۔ اسلام کی سرحد جو کہ بہت وسیع ہو گئی، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دورہ خلافت کے اندر ایک مثالی اور بہترین خلافت کا دور گزارا، اور کئی ادارے، کئی محکمے، کئی مجموعات، کئی مشروعات سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 13 سال بعد مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے قد کے مالک تھے، گورا رنگ، اور ماشاءاللہ ایسی طاقت والے اور ایسے چست اور توانا تھے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دوڑتے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی وہ دنگل میں کشتیاں لڑا کرتے تھے، اور ایسے طاقتور تھے کہ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے گیلے چمڑے پر کھڑا کر دیا، ایک چمڑے کو گیلا کر کے اس پہ کھڑا کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ پاؤں رکھے ہوئے تھے۔ کہا 7 لوگوں نے اسے کھینچا، چمڑا تو پھٹ گیا لیکن وہ چمڑے ان کے پاؤں سے نیچے سے ہل نہ سکا۔ وہ جلیل القدر صحابی جو خوبصورتی میں بھی بے مثال، طاقت میں بھی لاجواب، اور اسلام کا سپہ سالار بنا تو کفار کے در و دیوار ہلا دیے۔ کفار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کفار کے اندر ایک سناٹا چھا گیا۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ساتھی پوچھتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے جب آپ کفر کی حالت میں تھے تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟
تو آپ کا جواب تھا کہ 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو اور میں ان اونٹوں کو چراؤں اور ان اونٹنیوں سے دودھ پیوں اور ان کی جو اون ہوتی ہے اس سے اپنے خیمے بناؤں اور آرام سے سکون سے زندگی بسر کروں. اور آج آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المؤمنین ہیں. آج تو آپ اس سے بھی زیادہ کچھ کر سکتے ہیں. آج تو آپ 100 کیا 1000 کیا 10,000 اونٹوں کو بھی اپنے ریوڑ کے اندر شامل کر سکتے ہیں. تو کہا کہ آج آپ کی کیا خواہش ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میری خواہش ہے کہ دین محمدی کا پرچم دنیا کے آخری کونے تک پھیل جائے. دین اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع ہو جائیں. آج میری سب سے بڑی اور یہی خواہش ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ جب محبت پالی ہے تو دنیا کی ہر خواہش دل سے نکل گئی. صرف دین اسلام کی پرواہ لیے پھرتے ہیں. یہی تڑپ ہے دل کے اندر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقائے نامدار پیغمبر مصطفیٰ سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ آپ تو خاتم النبیین تھے. آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا. وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام کا واقعہ کچھ لمبا ہے، تو سامعین کرام میں اپنے اگلے پروگرام میں اس واقعے پر بھی ایک تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. وہ جلیل القدر صحابی جب دور خلافت تھا تو رات کو گلیوں کی گشت کیا کرتے تھے اور ان کے دور خلافت کے اندر مسلمان ایک بڑے ہی اچھے دور سے گزر رہے تھے. اور انہوں نے اتنی وسیع زمین ہونے کے باوجود، اتنا کامیاب ترین دور ہونے کے باوجود اپنی زندگی کو انتہائی سادہ بنا رکھا تھا. ایک دفعہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا. تو مجمع میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. کہا عمر، جو مال غنیمت ملا تھا اس سے یہ کرتا تو نہیں بن سکتا تھا، تو تم نے یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، اسے مخاطب کیا اور اسے بتایا کہ وضاحت کرو. تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہا کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، ایک کرتا مجھے ملا تھا، ایک کرتے کا کپڑا میرے باپ کو ملا تھا، اور میں نے اپنے حصے کا کپڑا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جس سے یہ کرتا بنا ہے. یہ تھے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اور ایسا سلسلہ، ایسا معاملہ کر کے گئے کہ دنیا کے لیے ایک بہترین مثال بن گیا. تو سامعین کرام، میں
آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے. تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے چمکتے ستارے پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.